امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، یہ انہوں نے کب قصیدہ لکھا ہے، میں بیان کر چکا ہوں ایک مجلس میں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ ایک مرض فالج ہو گیا، آدھا دھڑ بیکار ہو چکا تھا، چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ انہوں نے ان کے دل میں اللہ نے یہ القاء فرمایا، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ شریف لکھوں، محبوب کی تعریف لکھوں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگوں تو شفا ہو جائے۔ اللہ، یہ قصیدہ شریف لکھا، 160 سے زیادہ اشعار لکھے، رات کو سوتے ہیں قسمت جاگ جاتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے خواب میں۔ جب محبوب کا دیدار ہوا، فرمایا جبریل، او بوصیری تم نے میری نعت لکھی، قصیدہ لکھا ہے، ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ اللہ، اب امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم خواب میں یہ قصیدہ شریف سنانے لگے۔ جب قصیدہ پاک سناتے سناتے اس شعر پر پہنچے جہاں محبوب کے دست پاک کی شان بیان کی گئی ہے کہ کم ابرات واسے بم بلم سے راہ ہے تو ہوا اطلاقات آرے بم ربقاتی لامہمی مولا سرال سلم دائمان آدن علی حبیب خیر الخلق کل دم عبرات وسے بم بلم سراحتہ، بہت سے بیماروں کو محبوب کے دست پاک نے شفا عطا فرمائی، ادھر ہاتھ لگا شفا مل گئی۔ اللہ اکبر، ہاتھ لگا شفا مل گئی۔ کیوں نہ شفا ملتی؟ محبوب کا ہاتھ تو ید اللہ ہے، محبوب کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب ید اللہ لگ جائے تو پھر کیوں نہ شفا ملے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علامہ شاہ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مثنوی رد امثالیہ میں اس دست پاک کی شان یوں ذکر فرماتے ہیں کہ دست احمد عین دست ذوالجلال، دست احمد عین دست ذوالجلال، اور آمد اندر بیعت و اندر قتال۔ محبوب کا ہاتھ وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، دست احمد عین دست ذوالجلال۔ اللہ اکبر، محبوب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ ہاتھ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پتہ چلا کہ محبوب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سنگ ریزا میزند دست جناب، اور مارا میتا اذرا میت آید خطاب۔ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس میں کچھ کنکریاں لیتے ہیں، سنگریزے لیتے ہیں، اور کفار کی طرف شاہد الوجوہ کہہ کر پھینکتے ہیں۔ اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، کنکری آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی، نفی بھی اس بات۔ وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، وما رمیت اذ رمیت،
آپ نے نہیں پھینکی، جبکہ آپ نے پھینکی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ کنکریاں تو اللہ نے پھینکی۔ تو فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اس وقت خطاب آتا ہے جب محبوب اپنے دست اقدر سے کنکریاں پھینکتے ہیں۔ اللہ، اور فرماتے ہیں کہ وصف اہل بیعت مدع رشید اور فوق ایدیہم ید اللہ المجید۔ اہل بیعت لے رہے ہیں، محبوب کا ہاتھ اوپر ہے، صحابہ کرام کا ہاتھ نیچے، اللہ رب العالمین نے ید اللہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تشریح کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تا ابد گر شرحی معدل کنم اور جز تحیر ہیچ نبود حاصلم، اگر قیامت تک میں اس کی شرح لکھتا رہوں تو سوا حیرانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں سمجھو کہ اس کی تشریح ہو تو پھر حیرانی ختم ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے، نہیں نہیں، جتنی تشریح کرو گے اتنی حیرانی بڑھتی رہے گی۔ میرے عزیز بزرگوں، تو یہ ید اللہ، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ید اللہ کی شان بیان کی کہ کم ابرات واسے دم بلم سے را ہے تو ہوا اطلاقات آرے بم من ربقاتی لمحنی مولا سؤال مان آبادن علی حبیبک غیر الخلق کل۔ جب اس شعر پر امام بوصیری پہنچے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب ہی میں دست اقدس کی شان دکھا دی۔ خواب ہی میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بوصیری کے جسم مفلوج پر اپنا دست شفا پھیر دیا، بس یوں ہاتھ لگایا، ہاتھ پھیرا، امام بوصیری کی آنکھ کھلی تو مرض فالج ختم ہو چکا تھا، مرض فالج کافور ہو گیا۔ اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک برد یمانی اڑا دی۔ اللہ، جب بیدار ہوئے تو چادر موجود ہے۔ اللہ، محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں یہ شان دکھائی اور انعام بھی عطا فرمایا، چادر مبارک کا انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم انعام! امام بوصیری کو، ایک عاشق رسول کو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں وہ چیز عطا فرمائی۔ دیکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، بولو حق ہے نا؟ ہمارے نبی حق حیات النبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زندہ ہے، زندہ ہے۔ محبوب نے جو چیز، بہت سے تعجب ہوگا بھائی کیسے ہوگا کہ خواب میں حضور نے کوئی چیز دی اور وہ چیز مل جائے۔ خواب تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی خواب دیکھے اور بعد میں آنکھ کھلتی تو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی چیز نہیں ملتی، ہوتا ہے نا؟ یہ تو ہمارا آپ کا خواب، اور ہم آپ کو کوئی چیز دیں، کوئی اور آدمی آپ کو کوئی چیز دے خواب میں، اور وہ جناب آنکھ کھلی تو غائب، نہ آدمی دینے والا موجود ہے اور نہ جناب وہ چیز موجود ہے، آنکھ کھلی تو ایسے کی وجہ سے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات النبی ہے، وہ جب کسی کو عطا فرما رہے ہیں تو آنکھ کھلتی تو وہ چیز تو مل گئی اسے۔ اللہ، چنانچہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، محبوب کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک عاشق حاضر ہوا اور مدینہ پاک میں اس پر کچھ فاقے کی نوبت آ گئی۔ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا کہ مدینہ پاک میں محبوب کا مہمان ہوں اور پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، بھوکے رہے، فاقہ ہو گیا، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا۔ نواز شریف میں سلام عرض کر رہے تھے اور نڈھال فاقے کی وجہ سے سخت کمزوری تھی، تو ان کی زبان سے اتنا نکلا، انا ضیفک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب میں تو آپ کا مہمان ہوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ انا ضیفک یا رسول اللہ،
کہ اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کا مہمان ہوں. بس یہ عرض کیا، سلام عرض کر رہا ہے، اسی دوران اس کی کچھ آنکھ لگ گئی، نیند طاری ہو. محبوب کریم سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں روٹی ہے، فرماتے ہو میرے امتی غلام یہ روٹی کھا لو، تمہیں بھوک لگی روٹی. اب خواب میں چونکہ بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو عالم خواب ہی میں وہ روٹی کھانے لگے. آدھی روٹی کھائی ہوگی، منہ میں لقمہ ہے، آدھی روٹی ہاتھ میں، ایک آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو منہ میں لقمہ بھی تھا اور روٹی آدھی ہاتھ میں تھی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روٹی عطا فرمائی. آنکھ کھلنے کے بعد بھی منہ میں بھی روٹی اور ہاتھ میں بھی روٹی ہے.